إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید. یہ لیسن نمبر 25 ہے. آج ہمارے سبق کا عنوان ہے جزم. اپنے سبق کا آغاز تعوذ و تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دال نما مڑی ہوئی شکل یا اس گول شکل کو جزم کہتے ہیں. اس دال نما مڑی ہوئی شکل اور اس گول شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. جزم کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. جزم کو سکون بھی کہتے ہیں. جزم کو اور کیا کہتے ہیں؟ سکون. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن یا مجزوم. جزم کا کام ہے ملانا. جزم کا کام کیا ہے؟ ملانا. ساکن حرف اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے. ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے. ساکن حرف کی آواز کہاں رکتی ہے؟ اپنے مخرج میں. الف پر جب زبر لگا تھا تو الف حمزہ بن گیا تھا. اسی طرح جب الف کے اوپر جزم لگے گا تب بھی الف حمزہ ہی بن جائے گا. آئیے اس کا جوڑ کرتے ہیں. اس کا جوڑ ہے حمزہ حمزہ زبر. اس کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ زبر. جوڑ کریں حمزہ حمزہ زبر. اس کا رواں ہے ا. اس کا رواں کیا ہے؟ ا. رواں پڑھیں ا. یاد رکھیں حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھتے ہیں. جوڑ اور رواں سے پڑھیں گے حمزہ حمزہ زبر ا. جوڑ اور رواں سے پڑھیں حمزہ حمزہ زبر ا. پڑھیں ا. یہ کیا ہے؟ جزم. جزم کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے اوپر. جزم کو اور کیا کہتے ہیں؟ سکون. جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن یا مجزوم. جزم کا کام کیا ہے؟ ملانا. ساکن حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ صرف ایک مرتبہ. ساکن حرف کی آواز کہاں رکتی ہے؟ اپنے مخرج میں. آئیے اس کا جوڑ کرتے ہیں. اس کا جوڑ ہے حمزہ تا زبر. اس کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ تا زبر. جوڑ کریں حمزہ تا زبر. اس کا رواں ہے ات. اس کا رواں کیا ہے؟ ات. رواں پڑھیں ات. جوڑ اور رواں سے پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات. جوڑ اور رواں سے پڑھیں حمزہ تا زبر ات. پڑھیں ات. آئیے اس کا جوڑ کرتے ہیں. اس کا جوڑ ہے حمزہ تا زبر. اس کا جوڑ کیا ہے؟ حمزہ تا زبر. جوڑ کریں حمزہ تا زبر. اس کا رواں ہے ات. اس کا رواں کیا ہے؟ ات. رواں پڑھیں ات. جوڑ اور رواں سے پڑھیں گے حمزہ تا زبر ات. جوڑ اور رواں سے پڑھیں حمزہ تا زبر ات. پڑھیں ات. ساکن حرف کی آواز کہاں رکتی ہے؟ اپنے مخرج میں. لیکن حروف ہجا میں 5 حروف ایسے ہیں
جن کی آواز ان کے مخرج میں نہیں رکتی بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے، انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کے معنی ہیں حرکت دینا، حرف کو ادا کرتے وقت مخرج یعنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا، جس سے حرف کی آواز اپنے مخرج میں گیند کی طرح اچھٹتی ہوئی معلوم ہو۔ قلقلہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گیند کو قوت سے زمین پر مارے تو وہ واپس پلٹتی ہے، اسی طرح حروف قلقلہ کی آواز اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آتی ہے، جیسے اق، اط، اب، اج، اد۔ حروف قلقلہ کی ادائیگی کرتے وقت عموماً 3 غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، حرکت کا اضافہ نہ ہو، جیسے اق، اطا، ابا، اجا، ادا۔ یہ غلطی زیر اور پیش کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، جماؤ نہ ہو کہ حرف مشدد محسوس ہوں، جیسے اق، اط، اب، اج، اد۔ نمبر 3، قلقلہ کرتے ہوئے 3 حروف با، جیم، دال میں ہا ساکن کا اضافہ نہ ہو، جیسے اب، اجھ، ادھ۔ حروف قلقلہ کے مشابہ یعنی آواز میں ملتے جلتے 2 حروف کاف اور تا ہیں، لیکن ساکن ہونے کی حالت میں بھی دونوں میں بہت فرق ہے، جیسے اق، اک۔ پڑھیں اق، اک۔ آپ نے دیکھا کہ قوف کی آواز اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آئی جبکہ کاف کی آواز اپنے مخرج میں رک گئی، جیسے اق، اک۔ پڑھیں ات، 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 ات۔ آپ نے دیکھا تو کی آواز اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آئی جبکہ تا کی آواز اپنے مخرج میں رک گئی، جیسے ات، ات۔ یاد رکھیں حروف قلقلہ ادائیگی میں ہمیشہ سہولت سے ادا ہوتے ہیں اور اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے تابع ہوتے ہیں، لیکن انہیں مفتوح حالت میں ہر حرکت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے اق، ات، اب، اج، اد۔ رو ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو رو کو مفخمہ یعنی موٹا پڑھتے ہیں، جیسے اور اگر رو ساکن سے پہلے زیر ہو تو رو کو مرققہ یعنی باریک پڑھتے ہیں، جیسے ایر۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ پڑھیں ال، پڑھیں قط، ملا کر پڑھیں القط، مل کر کیا بنا؟ القط۔ ساکن حرف کا وصل اور وقف ایک ہی ہوتا ہے۔ وصل کے معنی ہے جاری رہنا اور وقف کے معنی ہے ٹھہر جانا۔ سانس لے کر ٹھہرنا ہی اس کا وقف کہلاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون۔ یہاں القط کو حالت وقف میں ایسا ہی پڑھیں گے، سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلائے گا اور وقف کا نام ہوگا وقف بالسکون۔ حالت وقف میں پڑھیں گے القط۔ پڑھیں اق، پڑھیں را، ملا کر پڑھیں اقرا، مل کر کیا بنا؟ اقرا۔ یہاں اقرا کو حالت وقف میں ایسا ہی پڑھیں گے اور وقف کا نام ہوگا وقف بالسکون۔ حالت وصل میں حروف قلقلہ بھی ہے، اسی لیے اس قلقلہ کا نام ہوگا قلقلہ صغریٰ، اور حالت وقف میں ساکن حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے اقرا۔
پڑھیں اذ، پڑھیں ہب، ملا کر پڑھیں اذہب، مل کر کیا بنا اذہب۔ یہاں اذہب کو بھی حالت وقف میں ایسے ہی پڑھیں گے، سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلائے گا اور وقف بنے گا وقف بالسکون۔ اور یہاں حروف قلقلہ حالت وقف میں آ رہا ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا قلقلہ کبریٰ، حالت وقف میں پڑھیں گے اذہب۔ آج ہمارے سبق کا عنوان تھا جزم۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت سے مل کر صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی آواز اپنے مخرج میں رک جاتی ہے، لیکن حروف قلقلہ کی آواز ان کے مخرج میں نہیں رکتی بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے۔ جس طرح ایک گیند کو زمین پر ماریں تو وہ پلٹ کر واپس آتی ہے۔ حروف قلقلہ ہمیشہ سہولت سے ادا ہوتے ہیں اور اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے تابع ہوتے ہیں، لیکن حروف قلقلہ کو مفتوح حالت میں ہر حرکت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ساکن حرف کا وصل اور وقف ایک ہی ہوتا ہے، سانس لے کر ٹھہرنا اس کا وقف کہلاتا ہے اور وقف بنتا ہے وقف بالسکون۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، مجھے اور میرے پیارے والدین کو اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔